ہاں مصر ابا کو بلایا انہوں نے, اپنے والد محترم کو کہاں بلایا؟ مصر. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قبیلے, اپنی آل اولاد کو لے کے, اپنی بیویوں کو لے کے, اب بیویاں تھیں تو میں کیا کروں بھائی, ایک نہیں تھی ان کی, پیغمبر سب زیادہ شادیاں ہی کیا کرتے تھے, صحیح ہے نا, میں مجبور ہوں یہ کہنے پر ٹھیک. وہ ایک آدمی نے 4 شادیاں کی, پکڑا گیا, اس سے پوچھا شرم نہیں آتی؟ کہہ رہا یار مسلمان ہوں, بس غلطی ہو گئی معاف کر دو, ٹھیک ہے نا, مسلمان ہوں کیا کروں, غلطی ہو گئی معاف کر دو. تو وہ اپنی ازواج کو لے کے, اپنی بہوؤں کو لے کے, اپنے پوتے نواسے, تو مورخین نے لکھا ہے 90 کے قریب افراد تھے حضرت یعقوب کے خاندان کے. پیغمبروں کے خاندان بڑے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ بڑا خاندان یہ برکت کی علامت ہے, چھوٹا خاندان یہ برکت کی علامت نہیں ہے. اس پہ اور دلائل ہے, پھر موضوع چینج ہو جائے گا. تو پورے افراد کو لے کے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر. اپنے بیٹوں کو بھی لے کے, جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, وہ سب کہاں چلے گئے؟ مصر. تو یہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی وہ کہاں شفٹ ہوئی ہے؟ مصر میں. جب مصر میں شفٹ ہوئی ہے تو مصر میں جب ان کی حکومت تھی تو معاملہ صحیح چلتا رہا, لیکن میجورٹی چونکہ غیر مسلموں کی تھی, تو کچھ وقت کے بعد جاتے جاتے آہستہ آہستہ معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع, کیونکہ آبادی کی کثرت کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جب حکومت میں آئے تو وہ مسلمانوں سے حسد کرنا انہوں نے شروع کر دیا, جیسے کہ پوری دنیا میں آج بھی اکثر علاقوں میں مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا. ابھی میں گیا نا یہاں پر تنزانیہ, مسلمان بہت ہیں یہاں, 50% سے زیادہ مسلمان ہیں, لیکن لوگوں نے بتایا کہ ایجوکیشن میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے, اور عہدوں میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے, ہر چیز میں. میں مانتا ہوں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے, ہر جگہ ایسا نہیں ہے, لیکن زیادہ تر جگہوں پہ ایسا ہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, اتنی اٹریکشن ہے کہ اسلام لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. انہیں پتا ہے مخالفین کو کہ کوئی اور مذہب ان کو اپنی طرف نہیں کھینچے گا, یہ مذہب میں اتنی اللہ نے کشش رکھی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا. تو حسد اسی سے ہوتا ہے جس کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہوتا. دیکھو ایک باڈی بلڈر ہے نا, بڑی بلڈنگ شلڈنگ بنا کے نکلا, گولے ڈولے بنا کے نکلا, لوگوں دکھاتا پھر رہا, یہ ہو رہا ہے نا, اپنا دکھا رہا ہے ڈولے. ایک اتنا سا مریل سا تیلی جیسا بچہ آیا, لڑکا آیا کھیلتا ہوا, تو باڈی بلڈر کو اس سے جیلسی ہوگی, بلکہ اس کو لا کے کھڑا کرے گا, آ جا تو بھی میرے ساتھ دکھا, تاکہ لوگ کمپیئر کریں, دیکھو اس کے ڈولے دیکھو, اور کیا ہو گیا بھائی, ایسا ہی ہوگا نا. لیکن یہ ڈولے دکھا رہا ہے لوگوں کو, اور یہ یوں کر کے اتنے میں اس سے 2 فٹ اونچا آدمی آ گیا, اور اس کے اس سے بھی ڈبل. یہ جناب 50 kg اٹھا رہا ہے تو اس نے 100 kg اٹھانا شروع کر دیا. تو یہ اس کی وجود کو برداشت, کہے گا اس کی وجہ سے میری دکان بند ہو رہی ہے. ہاں اگر اہل حق ہوگا کہے گا کوئی بات نہیں بھائی, اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی, تمہیں اللہ نے زیادہ طاقت دی, کوئی بات نہیں بھائی, ویلکم, بہت اچھی, بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کے. جیسے کہ لوگ, ایسے لوگ بھی ہیں, اگر کسی کے پاس اپنے سے زیادہ نعمت دیکھیں بڑے خوش ہوتے ہیں, ماشاءاللہ مجھے بھی اللہ نے نعمت دی, مگر اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اور زیادہ نعمت دی, بڑی خوشی ہوئی. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں جو کسی کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اکثر جل بھن کے کباب بننے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, سوائے وہ جس پر اللہ فضل کرے. اور یاد رکھو یہ انسان کی بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر خوش ہو جائے, یہ بڑی مشکل سے دل بنتا ہے. یہ ہم نے اہل اللہ میں دیکھی ہے, یہ صفت اہل اللہ میں دیکھی ہے کہ وہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کے کیا ہوتے ہیں, خوش. حضرت حکیم علماء مولانا شرف علی تھانوی فرماتے تھے, حالانکہ خود بہت غریب تھے, بہت مسکین تھے, لیکن فرماتے ہیں جب میں کسی دولت مند مسلمان کو دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس بھی اللہ نے پیسہ دیا ہے, کیونکہ مسلمان کے پاس پیسہ ہوگا تو مسلمان طاقتور ہوگا, اور مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا. اپنا گھر کیسا ٹوٹا پھوٹا, لیکن فرماتے ہیں جب کسی کا بنگلہ دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی. تو آج کل یہ دل کی کیفیت مارکیٹ میں, اس قسم کے دل مارکیٹ میں شارٹ ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی آپ کا دلی طور پر خیر خواہ جو چاروں آپ آگے نکل, ابا اماں تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ آگے نکل جائے, باقی لوگ یعنی اس طرح نہیں ہوتے, ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں.